میرے پاس جب پروف آ جائے گا تو ہاں دین جی میں آپ سے آپ ایک جیت دم گئے لمبا کریں گے. آپ نہیں جیت نہیں گئے سر نہیں, آپ جیت گئے تھینک یو سر. اگر آپ شرے دے رہے تو ہم کریڈٹ دے رہے تو سر ہم ضرور لیں گے کریڈٹ. جی آپ جیت گئے. کچھ بھی آدم سر آپ تو اچھے ہیں بھائی. تو انشاءاللہ جب میرے پاس چلیں بائے بائے. یار یہ صرف کزن میرجز کا نتیجہ ہے کہ ایک بندہ سال پہلے آیا اور تب بھی وہ اسی ٹائپ کی کوئی بات کر رہا ہوگا کہ نہیں 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 نہیں, اور میں سال بعد دوبارہ اسے یہی بول رہا ہوں اور وہ کہہ رہا نہیں سال پہلے آپ مان گئے تھے. تو میں اب اسے بولا ہے کہ یار سال بعد بھی میں اسی طریقے سے مانا ہوں گا کہ میں نے کہہ دیا ہوگا کہ یار ٹھیک ہے یار تو صحیح ہے تو نکل جا, اور سال بعد آ کے بھی بندہ اس پہ بات پہ خوش ہو گیا کہ میں نے کہہ دیا کہ تو جیت گیا, اور وہ سال بعد آ کے خوش ہو گیا. یار یہ کزن میرجز کا نتیجہ نہیں ہے تو اور کیا ہے یار. یہ -70 کا آئی کیو جو ہے نا وہ ان کا چلتا ہے -70 کا. لوگ کہتے ہیں ہوم ٹمپریچر روم ٹمپریچر آئی کیو ہے, یعنی کہ 30-35 کے اوپر نہیں, روم ٹمپریچر کا آئی کیو نہیں ہے ان کا. ان لوگوں کا -70 کا آئی کیو ہے. جی سید صاحب کچھ سمجھ لگی ہے آپ کو اس بھائی کی؟ نہیں مجھے اس کی تو خاص سمجھ نہیں لگی یہ کیا کہہ رہا سر تھا. لگ بھی نہیں سکتی. ہم لوگ فاسٹنگ کی بات کر رہے تھے اس کے آنے سے پہلے. جی سر یہ فاسٹنگ کی بات ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جن لوگوں کا پیسہ ہے اگرچہ وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. جی تو اس لیے مطلب روزہ جو ہے وہ امیر نہ بھی رکھے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, یہی آج کا بالکل اسٹریم کوئی کا فرق نہیں ٹاپک پڑتا. ہے نا. لیکن ہم نے تو مطلب میں نے جو ایز این جو آبزرو کیا اس میں کہ یہ امیر لوگ جو ہیں یہ لوگ تو زیادہ روزے رکھتے ہیں نا, کیونکہ ان کی افطاریاں بہت شاندار ہوتی ہیں, اور مطلب اگر سر کوئی روزہ افطاری کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے روزہ رکھا ہوا, وہ تو نہیں دنیا کو روزہ, دکھانے کے لیے افطاری کرتے ہیں نا. لیکن افطاری روزے دار کی ہوگی نا ایڈم بھائی. سر وہ تو کہنے کو ہوتی ہے نا, ویسے روزے دار جی کی افطاری بھی کیوں ہے, روزے تو پورے پورے دن کے تھے, وہ تو عمر نے رات کو کر لیا تو پھر رات ختم کر دی. اچھا تو مطلب کہ جب پرافٹ محمد کے ٹائم پہ روزے ہوتے تھے تو وہ پورے دن کے ہوتے تھے کیا؟ ہاں صحیح. نہیں میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ جو اگر آپ یہ تو کہہ رہے تھے نا کہ 2 سال کرسچن 2 سال جو روزے تھے وہ پورے دن کے تھے. پھر ایک دفعہ عمر صاحب اپنی بیگم کے ساتھ ٹپ ٹپ کر کے آ گئے. محمد کو اس نے بولا میں نے تو اپنی بیگم کے ساتھ ٹپ ٹپ کر لیا. جب محمد کو یہ بولا تو محمد نے اس کو بولا کہ بھائی صاحب اچھا ایسی بات ہے, رکو میں جبریل کو بلاتا ہوں. محمد نے فوراً جبریل کو بلایا, جبریل آ گیا. جبریل نے آ کے کہا کہ بھائی صاحب اب کے بعد روزے رات کے نہیں ہیں, اب رات کو اپنی بیویوں کے پاس جائیں, آپ مستی کریں, انجوائے کریں. تو یہ تو ہمارے نبی نے گیم ڈالی, روزے رات کے ختم کر دیے. اب آپ بتائیں مجھے. اچھا میرے لیے یہ نئی انفارمیشن ہے کیونکہ میں شیعہ مسلمان تھا, اور آپ کو پتا ہے کہ شیعوں کی اور عمر ابن خطاب کی نہیں بنتی آپس میں, تو میرے لیے لیکن سر نئی روزے انفارمیشن ہے. آپ عمر کی وجہ سے ہی رات کو نہیں رکھتے. اچھا نہیں میرے لیے نئی انفارمیشن ہے, تھینک یو مجھے انفارمیشن اگر دینے آپ کے لیے. شیعہ مسلمان بھی تھے جی تو بلکہ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے کہ آپ عمری مذہب کرتے ہیں, لیکن روزے رات کے ختم عمر کی وجہ سے ہی ہوئے. یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جی بلکہ دکھائیے گا. قرآن میں سے پڑھ لیتے پہلے. یہ دیکھیں یہ جی ساری آیتیں آئی, اس کے بعد آیت نمبر 187 آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اب حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روزوں کی راتیں میں بے حجاب ہونا اپنی بیویوں سے, کہ وہ پوشاک میں تمہارے لیے اور تم پوشاک ہو ان کے لیے. اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے تھے. اللہ کہتا تم اپنے آپ کو ڈسیو کر رہے تھے جی اور تمہیں معاف کر دیا ہے, اب تم ان کے ساتھ تعلق زن و شوق قائم کرو. انگریزی میں پڑھتے ہیں, بڑی ڈیفیکلٹ انگلش ہے. It has ہاں been ہاں made permissible for you the night preceding the fasting. اب it has been now made permissible for you night preceding the fasting to go to your wives for relationships. They are clothing for you and you are clothing for them. Allah knows that you used to deceive yourself. So he accepted your repentance and forgave you. So now have a relationship with them and seek them which Allah has decreed for you. تو اب بیسیکلی روزے 24 گھنٹے تھے, عمر نے رات کو بجائی اپنی بیوی کی اور محمد کے پاس آ گیا. محمد نے جبریل سے آیت منگوا لی نہیں. تو یہ تو روزے اچھا چھوٹے ہی عمر کی وجہ سے میں آپ عمر کو گالیاں نکالتے ہیں. اچھا نہیں تو اس وقت روزہ توڑنے کا پھر کیا وہ تھا کھولنے کا, جس طرح ابھی تو مغرب کے مغرب کے ٹائم بعد پہ کھولا روزہ جاتا کھلے ہے. گا, عشاء کے ٹائم پہ روزہ شروع ہو جائے گا. صحیح ہو گیا.
لیکن ابھی تو یہ ہے نا کہ جب سن رائز سے پہلے روزہ آپ شروع کرتے ہو اور سن سیٹ کے بعد آپ کھولتے ہو روزہ، ابھی تو یہ چل رہا ہے. صحیح. جی بالکل، لیکن آپ آرٹک ریجنز میں یہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے. آرٹک صحیح. ریجن میں آپ یہ والا روزہ رکھ ہی نہیں سکتے. نہیں، میں کیسے آپ رکھوں سے گا؟ ایڈم صاحب یہ پوچھ رہا تھا کہ اگر تو جس طرح آپ نے بتایا کہ کرسچنز بھی فاسٹنگ کرتے ہیں اگرچہ کہ ان پہ وہ obligatory نہیں ہے، لیکن جن چیزوں سے ان کی فاسٹنگ نلیفائی ہوتی ہے تو انہی چیزوں سے تو اسلام والا روزہ بھی ٹوٹتا ہے نا. سر ان کی فاسٹنگ کا طریقہ ہی اور ہے. وہ فاسٹ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے آپ کو بھی بتایا، خدا کی حضوری میں جانے کے لیے. تو اگر آپ خدا کی حضوری میں نہیں ہیں تو بھائی آپ فاسٹنگ ہی نہیں کر رہے. دیکھو کرسچن فاسٹنگ آج کل ایک رواج بن گیا ہے کہ کرسچنز فاسٹ کر کے دفتروں میں بھی جا رہے ہیں، کاموں پر بھی جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے رواج کے طور پہ لے لیے. یہ والی کرسچن فاسٹنگ ببلیکل نہیں ہے، بائبل میں کہیں پہ ایسے نہیں لکھا ہوا. آپ مجھے ایک بھی آیت نہیں دکھا سکتے کہ آپ اس طریقے سے فاسٹنگ کریں. کرسچن فاسٹنگ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں لے جائیں، کلام کو پڑھیں، میڈیٹیٹ کریں کلام کے اوپر، دعا کے اندر رہیں اور اپنی دنیاوی چیزوں کو چھوڑ دیں. دنیاوی چیزوں میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے؟ کھانا پینا. آپ اس کو چھوڑ کے خدا کی حضوری میں چلے جائیں. دیٹ از کالڈ اے کرسچن فاسٹنگ. آج کل ہمارے بہت سارے کرسچن جو ہیں وہ اسلام کے اثر میں آ کے فاسٹنگ کر رہے ہیں، لیکن وہ کرسچن فاسٹنگ نہیں کر رہے. تو اصل میں فاسٹنگ کرنے کے ریزن کیا ہے؟ وہ ریزن تو مل نہیں رہی ہے آپ کو. یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ فاسٹنگ کر کے خدا کی حضوری میں جانا، یہ تو اسلام کا اس سے ملتا جلتا نہیں لگ رہا آپ کو؟ وہ جو اعتکاف کہاں ہوتا ہے پہ آخری عشرے میں. آپ نے روزہ رکھنا ہے اور بس روزہ رکھنا ہے اور اس کے بعد سارے کام کاج کرنے ہیں، جھوٹ نہیں نہیں بولنا نہیں، ہے، فلانا نہیں وہ کرنا جو ہے، ٹماٹر نہیں اعتکاف کرنا ہے. ہوتا ہے وہ تو آپ آخری کو 10 نارمل دنوں دنوں میں. میں بھی نہیں کرنا ہے. ہوں وہ تو آپ کو نارمل دنوں میں بھی نہیں کرنا. مسئلہ کیا ہے؟ مجھے وہ بتائیں نا کہ مسلمان فاسٹنگ میں آپ کو اور کام کیا کرنا ہے؟ ہاں. اگر آپ نے اپنے دفتروں کے کام کرنے ہیں، کالجوں کے کام کرنے ہیں، سب کچھ کرنے ہیں، تو ایسی فاسٹنگ کا اور نان فاسٹنگ کا فرق ہے. بھوک پیاسی ہے اور کیا ہے. اور اگر کوئی کرسچن بھی ایسے کر رہا ہے تو بھوکا پیاسا ہی رہ رہا ہے، فاسٹنگ تو نہیں کر رہا. مطلب کہ کرسچن فاسٹنگ کے لیے آپ کا پرائیویٹ اسپیس میں جانا بہت ضروری ہے تاکہ آپ اللہ کے قریب ہو سکو. تو میں آپ کو وہی چیز بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ مسلمان بھی تو کرتے ہیں آخری 10 دنوں میں. وہ آپ نے دیکھا سر نہیں جو وہ تو اعتکاف کرتے ہیں. دیکھیں وہ قرآنک نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ جی قرآنک نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ کرسچنز کو دیکھ کے کر رہے ہیں، لیکن کرسچنز نے کیا فاسٹنگ 30 دنوں کی کرنی ہے یا 10 دنوں کی کرنی ہے؟ بھائی وہ تو اپنی مرضی سے کر رہے ہیں ٹو کم کلوزر ٹو گاڈ. اسلام نے وہ کئی ساری چیزیں کرسچینٹی سے لی بھی ہیں نا. لیکن یہاں پہ تو نہیں نہ لی ہوئی نا. بلکہ یہ دیکھیں آپ اسی آیت میں دیکھیں مسلمان لوگ مسجد نبوی میں اپنی بیویوں کے ساتھ ٹپ ٹپ کر رہے تھے. یہ دیکھیں then complete your fast at the night and do not have a relationship with them as long as you are staying in worship in the mosque. یعنی کہ مسلمان لوگ مسجد نبوی میں روزہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں یار اب کیا گھر جانا ہے، آپ بیوی یہیں پہ ٹپ ٹپ کر لوں. اچھا. یعنی کہ اللہ کو بتانا پڑ رہا ہے کہ مسجد میں نہ کرو. مسجد میں کمرے ہوتے ہیں جا کے کرنے کے لیے. بھائی اوپن گیم چل رہی ہے وہاں پہ مسجد میں، مسجد نبوی میں. Do not have relations with them as long as you are staying for worship in the mosques. جی اوپن گیم چل رہی تھی، اللہ کو بولنا پڑا بھائی مسجد کے اندر رہ کے ٹپ ٹپ نہیں کرو یار. مسجد کے اندر ہی لگے ہوئے میرے پیارے بھائی. یہ کیا چکر ہے؟ لیکن وہ اس میں تو یہ دلیل دیتے ہیں نا وہ لوگ کہ مطلب اپنی بیگم کے ساتھ تو چونکہ لیگل ہے نا، جائز ہے. مسجد کے اندر مسجد کے اندر تو بھائی اوپن ہے، روم نہیں ہے، اوپن چیز ہے. جی چادر پا کے اپنے اوپر مسجد میں لگے ہوئے ہیں. نہیں یہ تو بالکل الاؤڈ نہیں. اسی وجہ سے شاید آج کل یہ مولوی لوگ بھی مسجد کے اندر ہی پھر بچوں کے ساتھ بھی وہ تو کر بچوں کے دیتے ساتھ ہیں لگے ہوتے چیزیں. تھے نا. لیکن یہاں پہ گیم کیا ہو رہی ہے؟ جی یہاں پہ مسجد نبوی میں لگے ہوئے یار.
تو کیا یہ خدا کی حضوری میں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ اسلام میں اگر آپ یہ دیکھیں ساری چیزیں یہ کیا ہے، یہ ساری ڈیزائرز ہیں آپ کی، فزیکل ڈیزائرز کے اوپر گیم چل رہی ہے، اور کس کے اوپر چل رہی ہے؟ یہ کیوں مسجد کیوں ہو نبی رہا کی اسپیسیفکلی ہی بات ہو رہی ہے نا یہاں پہ. ہے؟ یہ میں نے کہا مسجد نبی کی ہی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، کیونکہ لکھا ہوا سر ورشپ ان اس دا کے علاوہ بھی ماسک. کوئی مسجد ہی نہیں بنی ہوئی مدینہ میں، جی جی. مدینہ میں اور کوئی مسجد ہی نہیں ہے بھائی. ہجرت کیے ہوئے ابھی 3 سال ہوئے ہیں، آئے ہوئے 2 یا 3 سال. جی مسجد نبی کے علاوہ کون سی مسجد ہے یہاں پہ اس وقت؟ نہیں، کوئی اس بھی کو نہیں. اس طرح سے انٹرپریٹ کر دینا آپ کہ جی مطلب یہاں پہ بات ہو رہی تمام مساجد کی کہ جو ابھی کے دور کی ہیں ان میں بھی نہیں آپ بھائی پڑھ ابھی سکتے کے وہ دور میں ڈائریکٹ. تمام ہو رہی ہے، لیکن اس وقت کے دور میں تو مسجد نبی میں لگے ہوئے تھے نا. جی ٹھیک ہے، اس جی. ٹائم پہ تو مسجد نبی میں لگے ہوئے تھے. نہیں تو پھر ان کے فاسٹنگ کا پرپس مطلب آپ کے مطابق کیا ہے کہ کیوں یہ فاسٹ کرتی ہیں 30 دن تک؟ سر کیونکہ محمد نے جوز اور کرسچنز کو کرتے دیکھا تو اس نے ڈال دیا. یہ دیکھیں ایون آپ کی تفسیر بھی یہ کہتی ہیں، اور اس زمانے میں صرف مسجد نبوی تھی اور کچھ نہیں تھا. یہ دیکھیں مسلمان لوگ مسجد نبوی میں اعتکاف کی حالت میں ٹپ ٹپ کر رہے ہیں. یہ دیکھیں اعتکاف کے بعد مباشرت نہ کرو. ابن عباس کا قول ہے جو شخص مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہو، خواہ رمضان میں ہو خواہ مہینوں میں، اس دن کے وقت یا رات کے وقت اپنی بیوی سے جماع کرنا حرام ہے جب تک اعتکاف پورا نہ کر لے. حضرت صحاق فرماتے ہیں پہلے لوگ اعتکاف کی حالت میں بھی جماع کر لیا کرتے تھے، جس پر یہ آیت اتری کہ مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے پہ جماع حرام ہے. مسجد میں اعتکاف کے لیے گیا ہوا وہاں پہ ٹپ ٹپ کر رہا ہے بیوی کے ساتھ، آجا بیوی. قتادہ بھی یہی کہتے ہیں. پس علماء کرام کا متفق فتویٰ ہے کہ اعتکاف والا شخص اگر کسی ضروری حالت کے لیے گھر جائے، مثلا پیشاب یا پخانہ کرنے کے لیے یا کھانا کھانے کے لیے، تو اس کام سے فارغ ہوتے ہیں مسجد میں چلے جائے، وہاں ٹھہرنا جائز نہیں ہے، اور اپنی بیوی سے بوسہ وغیرہ بھی نہیں کرنا جائز ہے، سوائے اعتکاف کے مشغول ہونے کے جائز ہے، بیمار پرسی کرنا جائز ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن مسجد میں گیا ہوا ہے اور وہاں پہ ٹپ ٹپ کر رہا بیوی کے ساتھ، مسجد کے اندر کرتا تھی. مسجد کے یہ جو اندر. آپ نے ابھی یہ بتایا اس کا ریفرنس کیا ہے؟ یہ کس کی تفسیر ہے؟ یہ تبری، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 ہے، 187. اور یہ تفسیر اس کی 187 ابن کثیر. ابن کثیر ہے. یہ کہیں بھی کچھ بھی اچھا. پڑھ لیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب جگہ پہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے نا کلیئرلی. لیکن بات یہ ہے جو چیز قرآن کے اندر کلیئرلی لکھی ہوئی ہے اس کو آپ جس مرضی تفسیر میں پڑھ لیں، یا تو وہ بات بتائیں گے ہی نہیں، یا اگر بتائیں گے تو انہیں بتانی پڑے گی کہ جناب مسجد کے اندر یہ لوگ گیمیں ڈال رہے تھے تو اللہ کو آیت دینی پڑی. مجھے بتائیں کہ یہ آیت اللہ کو دینی کیوں پڑی؟ اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں بھی آئی کیو لیول ہمارے مومنوں کا بہت ہی ہائی تھا، آج بھی اتنا ہی ہائی ہے. لیکن اس میں ایڈم صاحب یہ ہے کہ جو یہ کر رہے تھے لوگ وہ ہمیں مطلب ایز اے مسلم میں بات کر رہا ہوں، ابھی تو میں مسلم نہیں، جب میں مسلمان تھا اس وقت کے حساب سے بات کر رہا ہوں کہ مطلب مسلمان کو فالو تو پروفٹ محمد کی طریقے کو کرنا ہے نا، باقی لوگ کیا کر رہے ہیں اس کو تھوڑی فالو کرنا ہے مسلمان کو. اور بھائی صاحب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ محمد کو فالو کرنا کہ نہیں کرنا، محمد تو پھر 9 سال کی بچی کے ساتھ سیکس بھی کرتا تھا، محمد نے غلام بھی رکھے ہوئے تھے. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ لوگ جو کر رہے تھے اس کے لیے اللہ کی قرآن کی آیت آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے ہمارے صحابی جو تھے ماشاءاللہ سے وہ بہت ہی زبردست تھے. ایسا ہی، کیونکہ ایز اے شیعہ مسلم جب تھے تو اس وقت صحابہ کرام کا طریقہ تو نہیں فالو کیا جاتا تھا. آپ کو پتہ ہے شیعوں کے یہاں وہ تو پروفٹ محمد اور ان کے گھر والوں کے طریقے کو فالو کرتے سر تھے. اٹ ڈزنٹ میٹر اس میں کون کون شیعہ تھے اس وقت. شیعہ سنی سیپریٹ کب ہوئے؟ ہجرت کے بعد 3 سال کے بعد شیعہ سنی کی سیپریشن دکھاؤ مجھے. وہ تو پروفٹ کے بعد ہوئی ہے نا سیپریشن. اوکے سو اب مجھے یہ سمجھا دو کہ اس ٹائم پہ شیعہ لوگ نہیں تھے جو یہ کام کر رہے ہوں، جب سارے ہی صحابی ہیں. جی جی. آپ کے کیسے پتہ لگے گا کہ اس صحابی میں سے یہ شیعہ تھا یا سنی تھا؟ محمد کے زمانے میں ہجرت کے بعد بھائی شیعہ سنی بنے کہ اس وقت کون سا بندہ محمد کے بعد کرسی پہ بیٹھے گا؟ جی وہاں سے شیعہ سنی بنے. جی. اس کام کو ہونے کے لیے بھی 7 سال اور چاہیے. تو ابھی آپ 7 سال پیچھے چلے جائیں، یہاں پہ شیعہ سنی سب مل کے بیٹھے ہوئے ہیں جی. تو وہ سب مسجد کے اندر ٹپ ٹپ کر رہے ہیں. جی.
اور اس آیت کے بعد وہ روک دیا گیا نا میرے خیال سے, میں زوم کر رہا ہوں. اوکے, اس آیت کے بعد روک دیا گیا, لیکن اس آیت سے پہلے تو نہیں روکا, نہیں, کیوں؟ اب اس کیوں کا جواب تو آپ کیا ہی کہہ دوں میں, مطلب اس آیت کے بعد ہی روکا گیا. یار ایک سیکنڈ رکے, اینجل جبریل کی یہ والی ٹک ٹاک ری پوسٹ کیوں نہیں ہو رہی مجھ سے؟ اس کے اوپر کوئی مسئلہ آیا ہوا؟ یہ ٹک ٹاک شیئر نہیں ہو رہی مجھ سے اور ری پوسٹ بھی نہیں ہو رہی. اوکے, سم ہاؤ میری طرف سے ری پوسٹ نہیں ہو رہی, اور میرے پاس ری پوسٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ کہہ رہا ہے couldn't ری پوسٹ, کوئی مسئلہ چل رہا ہے اس پہ, ذرا چیک کریں. اوکے, وہ نایاب بھی کہہ رہے نہیں ہو رہی, کوئی مسئلہ چل گیا اس کے اوپر, جس نے براڈ کھولی ہوئی ہے اس کے اوپر ہٹ آئی ہے. اوکے, باقی لوگوں سے نہیں ہو رہی, تو یہ لوکیشن بیس ہٹ آئی ہے کہیں پہ. اپیل نہیں ہوئی مومنو, یہ دیکھو یار, لو جی دوستو, دیکھو بات یہ ہے کہ اس وقت ٹک ٹاک پہ اور جس بھی جگہ پہ ہم جاتے ہیں وہاں پر ہماری آواز کو روکنے کے لیے مومن صاحب آتے نہیں ہیں کہ ڈیفینڈ کر سکے اس پوائنٹ کو. وہ صرف اور صرف ہٹس لگاتے ہیں, وہ صرف اور صرف رپورٹیں مارتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہماری آواز کو روک سکے, کہ صرف اور صرف ہماری آواز کو روکنا ہے. جبریل صاحب آپ کو کھولنی پڑے گی یار یہ والے کام, جس وقت میں نے آپ کو بتایا نا, جب میں بیٹھا ہوتا تو آپ کو آنا پڑے گا یہ کام کرنے کے لیے. یہ کام صرف آپ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ جو ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں. ہاں, یہ والی لائف خراب ہو چکی ہوئی ہے, نہیں کھولیں, اور آپ کھولیں اپنی. ری پوسٹ بھی نہیں ہو رہی, کچھ بھی نہیں ہو رہا. اوکے, وہاں پہ جڑتے ہیں, وہاں پہ جڑتے ہیں. اوکے اوکے دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہو گیا رہا ہے, یہاں پہ ہو یہ رہا ہے کہ اس وقت سینسرشپ مسلٹوں کی, پاکستانی مسلٹوں کی اتنی عروج پہ ہے کہ پاکستانی مسلٹے ہمارے ساتھ بات کرنا تو دور کی بات, ہماری بات کو صرف اور صرف روکنے کی کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے ہماری بات روک لیں. دس از دا لیول. لیول یہ آ گیا ہے کہ صرف اور صرف ہماری بات کو روکنا ہے, ہماری آواز کو روکنا ہے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہم جو دکھا رہے ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پہ قرآن و حدیث سے دکھا رہے ہیں, اور اب یہ کچھ نہیں کر سکتے. اسلام ختم ہے, ختم ہے ہی کچھ نہیں. تو سینسرشپ جو ہے وہ تبھی یوز کی جاتی ہے جس وقت سچائی اپنا طاقت کھو دیتا ہے. سچائی جب اپنی طاقت کھو دیتا ہے تو پھر سینسرشپ کا استعمال کیا جاتا ہے, اور یہ سینسرشپ کیا جا رہا ہے ہر طریقے سے. کیوں؟ کیونکہ مومن حضراتوں کو پتا ہے کہ مومن حضراتوں کے پاس اللہ کی ان تمام بے وقوفیوں کا کوئی جواب نہیں, اور یہ قرآن و حدیث سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے ایک کبوتر بلی کو دیکھ کے بھاگتا ہے, ویسے بھاگتے جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے بھاگتا ہے. دیٹس دا ریئلٹی. مسٹر ایس کے صاحب مومن ہیں آپ؟ جے ہند جے بھارت میڈم صاحب, سوری, جے ہند جے بھارت. اوکے, جے ہند صاحب, مسلمان ہیں آپ؟ کبھی تھے سر. کبھی تھے, اب نہیں جی, ہیں؟ آپ ایکس ہیں. اب ایکس ہیں. نمازیں پڑھتے تھے؟ جی, آپ پڑھتے تھے. ذرا آیات سنائیے گا. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علینا وعلی عباد اللہ غلط والصالحین ہو گیا اشہد سر, ان لا غلط ہو گیا, الہ چھوڑ دیں چھوڑ دیں, غلط ہو مسٹیک تو ہوگی سر, گیا. مسٹیک کیوں چھوڑ ہوگی؟ دیا درود بہت پاک ٹائم. سنائیں, درود پاک سنائیں جو نماز میں پڑھتے ہیں.
درود شریف اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد كما باركت على ابراهيم غلط ہو گیا، پھر وعلى ال وہ بھی ابراهيم غلط. انك حميد. یار آپ کس قسم کے مسلمان تھے؟ نہ آپ کو درود صحیح آتا ہے، نہ آپ کو تہیات صحیح آتی ہے، کس قسم کے مسلمان تھے آپ؟ اسی قسم کے مسلمان انڈیا میں آپ کو زیادہ ملیں گے. کہ کچھ بھی نہیں آتا تھا، تو کیوں چھوڑا اسلام آپ نے؟ چھوڑ دیا صاحب، بس آپ لوگوں نے رہنے لائق بچایا ہی نہیں. اچھا، یعنی آپ جیسے لوگوں کے لیے بھی رہنے لائق نہیں بچا. واہ 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 واہ، کیا بات کی آپ نے، کیا بات کی. تو آپ تو ویسے اسلام میں بہت ہلکے ہلکے تھے، تو آپ کو کیا چیز ہٹ کی کہ آپ نے وہ ہلکے ہلکے بھی اسلام کو چھوڑ دیا؟ ارے بھائی صاحب، آپ لوگوں کو سنا، پھر اس کو سمجھا اور اس کی ذرا معلومات کری تو پتا چلا کہ جو آپ بتا رہے ہیں وہ صحیح بتا رہے ہیں. ایک ہو تو بتائی جائے، بہت ساری ایسی باتیں بتائی آپ نے واہ. جو کہ اتنی خطرناک ہیں کہ جنہیں سن کے آدمی اسلام میں رہ ہی نہیں سکتا اگر اپنے دماغ سے سوچے تو. اوکے، تو آپ نے دماغ سے سوچا اور آپ نے پھر بائے بائے کر دیا. بالکل. اور جو آپ نے کہا نا کہ جیسے ہمارے جیسے مسلمان، تو آپ کو 99.99% مسلم میرے جیسے ہی ملیں گے. باقی 1% ایسے ہوں گے جنہوں نے قرآن ڈھنگ سے پڑھا ہوگا، حافظ ہوں گے، وہی کیا نام ہے صحیح طریقے سے ساری دعائیں جانتے ہیں. باقی اچھا، تو سب ایسے ہی ہے، آدھی پونی تیڑی بانگڑی. کوئی کسی سے کہو گے الحمد شریف سناؤ تو اس میں نقص نکل جائے گا، کسی سے کہو گے آپ کل سناؤ تو اس میں نقص نکل جائے گا، وہ آپ نقص نکال دیں گے. لیکن واہ. ہمارے جو انڈیا کے اندر ایسے زیادہ تر ایسے ہی مسلمان. اچھا، تو اب آپ جو ہے وہ یار بھائی کے لیے پہلے فلاور بھیج دیں، کیونکہ بھائی اگرچہ ہلکے پھلکے مسلمان تھے لیکن وہ ہلکا پھلکا اسلام بھی باہر نکل چکا ہے ان کے اندر سے، سو وچ از گڈ. تو بڑی زبردست بات ہے. تو بھائی کے لیے ڈھیر سارے پہلے فلاورز ہو جائیں. تو تھینک یو میرے پیارے بھائی ٹو بگین ود فار لیونگ دس. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ، کیا بتانے کے لیے آئے ہیں آپ ہمارے پاس؟ ہم بتانے آئے صاحب کہ یہ جو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، جی جی. اس میں جو بتایا گیا ہے کہ بھئی روزہ رکھو، تو ہمارے یہاں ہندوستان میں بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کی نفس کو کنٹرول کرنا ہے، نفس سے باقی جہاد کرنا ہے ایک طریقے سے. باقی 11 مہینوں میں نہیں کرنا نفس کا جہاد؟ نہیں 11 مہینے میں بھی کرنا ہے، لیکن اس میں زیادہ کرنا ہے. آنکھ کا، منہ کا، کان کا روزہ، نہیں سب کیا کا مطلب روزہ زیادہ رکھنا کیا ہوتا ہے؟ نہیں کیا مطلب عام دنوں میں آنکھ کا، ناک کا، منہ کا نہیں کرنا ہوتا آپ نے جہاد؟ نہیں کرنا ہوتا ہے، لیکن اس مہینے میں تو خاص کر کے جتنے چور اچکے لفنگے اٹھائی گیرے سارے کے سارے مسجدوں میں نظر آتے ہیں ہمیں. تو وہ تو ایک سیپریٹ چیز ہے کہ آپ کو مسجدوں میں لوگ نظر آتے ہیں سارے اچکے جی لفنگے، لیکن پرابلم یہ ہے اور سوال یہ ہے کہ اچکے لفنگے 11 مہینے میں تو نہیں کر رہے ہوتے نا. تو کیا 11 نہیں 11 مہینے مہینے میں نہیں، آپ نے کچھ نہیں کرنا؟ 11 مہینے میں جہاد کرنا ہے نا، کیا لیکن کرنا؟ ہندوستان میں کرنے نہیں دیتے نا مولانا. کیا نہیں کرنے دیتے؟ جو جہاد بتایا گیا ہے وہ جہاد یہاں پہ ہمارے مولانا جو بتاتے ہیں وہ نفس کا بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے. ہاں تو لیکن نفس پہ جہاد کر لیا، لیکن وہی تو کہہ رہا ہوں نفس پہ جہاد باقی کے 11 مہینے نہیں کرنا. کہاں ہوتا ہے، یہاں کوئی نہیں کرتا. تو اس کا مطلب ہے 12 صرف ایک مہینے. تو مسلمان جو ہے اگر وہ اپنے نفس پہ جہاد کرے گا تو صرف سال کے 1 مہینے کرے گا. ایک ہی مہینے یہی دیکھا جاتا ہے، یہی ہے واقعی میں. آپ کبھی دیکھیں تو یہی ہے، مسجدوں میں جو بھیڑ بھاڑ نظر آئے گی وہ رمضان میں ہی نظر آتی رمضان ہے، میں باقی مسجدوں نہیں. میں بھیڑ بھاڑ لگا دو، عام دنوں میں مسجدیں خالی، رائٹ؟ مسجدیں بھی خالی اور سارے برے کام جتنے بھی ہیں نا وہ سارے برے کام ہوتے ہیں صاحب. شراب بھی پیتے ہیں ماشاء لوگ، جوا بھی کھیلتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، بدماشی بھی کرتے ہیں، سارے میں بتاتا رہا ہوں کہ لیکن چور رمضان میں لفنگے بند ہو جاتے ہیں. بدماش رمضان میں بند ہو جاتے ہیں. واہ 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 واہ. کہتے ہیں ایک یہ مہینہ تو عبادت کر لو، اللہ سے معافی مل جائے گی. یہ بڑا ہاں، اچھا یعنی کہ کانسیپٹ لگا 11 مجھے کہ مہینے 11. یعنی کہ 11 مہینے گناہ کرو، 12ویں مہینے توبہ کروا لو. ہاں یہ مجھے بہت بڑھیا کانسیپٹ لگا اسلام کا کہ ایک مہینے کے اندر اللہ معاف کرتا ہے، 11 مہینے آپ جو من میں کرو.
रेप करो, बलात्कार करो, चोरी करो, टाईगिरी करो, जो करना है वो करो, लेकिन 1 महीने इस महीने में आके ये मैंने देखा हुआ है और देखता हूँ, मैं आज भी मुसलमानों के बीच ही रह रहा हूँ, तो उसमें इस चीज को माशाल्लाह नोटिस करता हूँ कि भाई ये है तो होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कितनी जबरदस्त बात है यार, ये तो मैं बड़ा खुश हूँ इस बात से कि इस्लाम में सिर्फ 1 महीने आपने इस्लाम को फॉलो करना है, बाकी महीने नहीं फॉलो करना। क्या पाकिस्तान में ऐसा होता है एडम साहब के क्या 11 के 11, 12 के 12 महीने करते? नहीं, वो रमजान के भी पहले 10-12 दिन ही होती हैं जिसमें नमाजें मस्जिदें पूरी होती हैं, उसके बाद वो भी आहिस्ता आहिस्ता छोटी होती जाती हैं। छोटी होती जाती, पाकिस्तान में भी ऐसे ही है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, वो रोजे तो बख्शवाने के फिर लिए आते हैं, नमाजें नमाजें पढ़ते हैं, शुरू में जोश व जज्बा होता है, 10-12 दिन के बाद जोश व जज्बा आहिस्ता आहिस्ता मांद पड़ जाता है, उसके बाद जो है ना 27वीं के ऊपर जोर पड़ता है दोबारा से, उसके बाद 27वीं पे जोर पड़ेगा, 25वीं पे जोर पड़ेगा, 29वीं पे जोर पड़ेगा, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में पहली सफ भी पूरी नहीं होगी फजर की नमाज में। बहुत बढ़िया, ऐसे ही है इंडिया में भी, ऐसी हो कि पहली 10 ये क्या नाम है ईद के 10 दिन बाद आप जाएं, और अभी जो क्या नाम है चारों पांचों सफे भर जाती हैं, और आप फिर ईद के 10 दिन बाद जाएं तो फजर में 2 से 3 आदमी ही दिखते हैं। माशाल्लाह। तो यानी कि रमजान बस नाम की गेम है। हम भाई माफी करवाने के लिए आते हैं ना, जितने भी बुरे काम किए हैं वो गंगा नहाने के लिए आते हैं, जैसे हमारे सनातनी भाई हैं तो वो गंगा नहा लेते, ऐसे ही हमारे इस्लाम में बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट दे रखा है कि भाई 11 महीने जो करना है आप करो, और यहाँ आओ और आखिरी महीने में आप जो है सब माफ करो, अल्लाह माफ करने वाला है। तो मेरे को यही बात माशा चुभती है कि सबसे ज्यादा जो चुभती है कि भाई माफ क्यों करता है? मैंने किसी बच्ची का बलात्कार किया, उसको तकलीफ दी, उसको उम्र भर का मैंने दर्द दे दिया, वो जो तकलीफ दी है वो उम्र भर उसके साथ दाग लेके घूमेगी वो, और अल्लाह बख्श देगा। तो भाई ये कौन सा हिसाब हुआ? मेरी बात ये समझ से परे चली जाती है। उसको तो अदल ना उसको कोई फैसला ऐसा नहीं मिला क्योंकि मुझे सजा मिल जाती और उसको इंसाफ मिल जाता, लेकिन अल्लाह तो माफ कर दे रहा है यहाँ पे 11वें महीने में, 12वें महीने में, क्योंकि 12वें जिस महीने बंदे में। ने 12वें महीने यानी कि रमजान के रोजे रखे नेक नियति के साथ, उसके तो सारे पिछले गुनाह माफ हो गए। तो भाई ये 11 बात महीने गुनाह हजम ना करो, होना 12वें महीने होगी, जाके बख्शवा लो। ये एडम साहब ये बात हजम नहीं हो रही ना कि मतलब मैंने ये कहाँ हो क्राइम रही होगी, बताया कि नबी ने मैंने कह दिया। किसी का कत्ल किया, हमारे और साहिल भाई कत्ल क्या करने कहते के हैं, बाद में नहीं हमारे साहिल भाई क्या कहते हैं, वो जी कहते हैं ना कि ये इसके लिए दिमाग को साइड पे रखना पड़ेगा। अभी वो मेरी आज की लाइव ब्रॉडकास्ट से पहले साहिल साहब की एक चल रही थी डिस्कशन किसी मुल्ले के साथ, तो वो यही कह रहा था कि भाई साहब इस्लाम को मानने के लिए दिमागी अपंग होना जरूरी है। तो वो यही बात है ना कि आपको दिमागी अपंग होना चाहिए कि जनाब ये जो आपने रोजा रख दिया है, आपके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, और आपने ये नहीं सोचना कि आपने किसी के साथ क्या किया है, भाई गुनाह माफ हो जाएंगे, बात खत्म। ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता ना, ये तो नकली वाला हिसाब किताब लगता है कि एक फेका पाकी है। मतलब कैसे ऐसा खुदा कैसे कर सकता है कि भाई कोई सच्चा खुदा होगा तो वो कहेगा कि भाई तूने जो जैसे सनातन में है कि भाई जो तुम कर्म करोगे उसको हम्म आपको भोगना पड़ेगा, उसकी सजा आपको मिलेगी ही मिलेगी, जैसी करनी वैसी भरनी, तो उसका जुर्माना आपको भरना पड़ेगा, चाहे सजा के तौर पे या जैसे भी। लेकिन हमारे यहाँ तो सजा है ही नहीं, हमारे यहाँ तो लास्ट में जाके बख्शवा लो, और खुदा न खास्ता कहीं इसी महीने में मौत हो गई तो सीधा जन्नत। हाँ लेकिन सर वो आ, जन्नत के तो दरवाजे खुले हैं इस वक्त, जहन्नम के दरवाजे बंद हाँ हैं। हाँ, तो मर जाओ सीधा सीधे जन्नत जन्नत चले में, जाएंगे ना। अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो कॉन्सेप्ट ही मेरे को समझ से परे है, तो जो तो आपने आप अब बताया कि कौन सा दिमाग समझो भाई, अभी तो आपने छोड़ दिया ना दीन, अभी तो आपने छोड़ दिया। नहीं, अब तो हमने हमारी समझ में आ गया कि मामला नकली वाला है ना, ये असली असली वाला है ही नहीं। असली वाला होता तो कहता भाई अगर तू कोई गलत काम करेगा तो उसकी सजा मिलेगी, इसलिए रोकता वो हमें। यहाँ तो खुदा रोक नहीं रहा ना हमें क्राइम करने से।
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو رمضان کے روزے رکھو, تبھی تو روزے رکھتے ہیں. نہیں وہ نہیں، میں میں تو تو رکھ رہا ہوں، صاحب پورے آپ رکھ بتاتا رہا ہوں, مجھے بتاؤ, تم اب ایکس مسلم ہو گئے ہو, ہوں. جی جی. پاکستان میں رمضان کے آخری عشرے میں جتنی جی شراب بکتی ہے کبھی بھی نہیں بکتی پورے سال. اب ہمیں نہیں پتا پاکستان کے بارے میں. وہ رمضان آیا, روزے نہیں رکھنے انہوں نے, اب 25ویں 26ویں کو انہوں نے شراب خریدنی شروع کرنی, کیونکہ بھائی عید پہ شراب کھلنی. اچھا. ایسے شراب بکے گی, ایسے شراب بکے گی کہ جیسے پانی بکتا ہے, کیونکہ 30 دنوں سے انہوں نے پی نہیں ہوتی. اب روزے ختم ہوں گے تو شراب پینی ہے. تو ہم نے تو سنا ہے کہ وہاں مسلمانوں کو شراب ملتی نہیں ہے, صرف غیر مسلموں کو ملتی ہے صاحب. ہاں ہاں نا, تو وہ غیر مسلموں کو ہی ملتی ہے, ان سے خریدتے ہیں نا وہ بلیک میں. اب جو غیر مسلم ہے وہ جا کے خریدے گا 100 روپے کی شراب کی بوتل, اور پھر اس کے بعد وہ مسلمان کو بھیجے گا 150 کی. نہیں نہیں، اپنے انڈیا میں ایسا نہیں ہے. اپنے یہاں تو ایسا ہے کہ ٹھیکے پہ جاؤ اور دارو کی بوتل لے کے آ جاؤ. وہاں دھرم نہیں پوچھتے کہ آپ مسلم ہو کہ ہندو ہو کون ہو. اور ماشاءاللہ یہاں سارے ایک ساتھ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود یار نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, سب ایک ہی صف سب میں مل کھڑے کے ہیں, دارو پی رہے ہوتے ایک ہی لائن میں. ہاں سب ایک ہی لائن میں لگ کے لیتے ہیں باقاعدہ, اور ہیں. عزت سے باقاعدہ بیٹھ کے پیتے ہیں, رمضان کوئی میں روک ٹوک نہیں ہے. رمضان میں دارو کی بکری تو کم ہو جاتی ہوگی نا, ہاں اپنے یہاں کم ہو جاتی ہے. اور پھر لیکن جب اینڈ رمضان ختم ہو رہا ہوتا ہے تو ساری بکری جو کم ہوئی ہوتی ہے وہ اینڈ میں ایک دم سے آ جاتی ہے. ارے بیئریں کھلتی ہے بھائی صاحب عید والے دن ہمارے یہاں تو دبا کے. الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ, کیا زبردست بات ہے. جیسے سافٹ ڈرنک کی طرح یوز کرتے ہیں بیئر, تو بہت فیمس ہے اپنے یہاں دبا ماشاء کے. اللہ ماشاء اللہ, تو بہترین ہے نا سر, کتنی زبردست بات ہو رہی ہے یہاں پہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلے زبردست, اچھا لگا آپ جڑے, اور بڑا اچھا لگا آپ آئے, آپ نے اتنی زبردست اور احسن باتیں بتائیں, اور I'm happy کہ آپ نے آ کے ہمیں سارا کچھ بتایا. شکریہ ایڈم صاحب بات کرنے کے لیے. تھینک یو سر. ہاں جی, کوئی فائنل بات کرنا چاہیں گے بفور نکلیں؟ بھائی صاحب ہمارے بھائی ایس کے صاحب کے لیے فلاورز بھیج دیں. ہمارے ایس کے بھائی بھی ایک ایکس مسلم ہمارے ساتھ جڑے تھے, ہیں بلکہ ابھی جڑے میں بلکہ چلے گئے, لیکن ان کے لیے ڈھیر سارے فلاورز بھیج دیں. ہاں جی مسٹر سید صاحب, واپس آپ جی کے پاس جی آتے ہیں تو بتائیں کہ پھر اب آپ کیا چاہتے ہیں ہم سے, کہ دیکھیں نا اتنا سارا کچھ آپ کو دکھایا, جی. تو آپ کیا چاہتے ہیں, اب کیا سوچ رہے ہیں, کیا آپ کا ارادہ ہے؟ نہیں میں تو آلریڈی چھوڑ چکا ہوں, میں تو ایتھیسٹ ہو چکا ہوں آلریڈی. ہاں ہاں وہ چھوڑ چکے ہیں آپ, تو جی جی. اب آپ کا کیا ارادہ ہے, کیا کہنے آئے ہیں, کیا پیغام دینے آئے ہیں آپ مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو, کیا کہنے آئے ہیں؟ میں تو یہی رمضان کے بارے سے ہی بات کرنے آیا تھا کہ جس میں مطلب ابھی آپ نے بتایا نا کہ تھولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ اس کو اپوز کر رہے ہیں نا, کہ یہ باقی پچھلے لوگوں سے لینے کی کوشش کی گئی ہے, بٹ ایڈم صاحب سرپرائزنگلی اس کے کچھ میڈیکل بینیفٹس ہو سکتے ہیں, آپ کو لگتا ہے ایسا؟ سر جو طرح کا روزہ اسلام میں ہے اس کا تو میڈیکل بینیفٹ کوئی بھی نہیں ہے, کہ آپ بھوکے اور پیاسے رہیں اور پھر سارے کام آپ, فار ایگزامپل ایک بندہ ہے وہ مزدوری ہوں کرتا ہے دوپہر کے ہوں ٹائم کے اوپر, obviously زیادہ تر مزدوری آپ کی دوپہر کے ٹائم ہوتی ہے, وہ پیاسا ہوں بھی رہتا ہے. دیکھیں انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ از ود واٹر, ہوں انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ از ود واٹر. تو انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کے جو آپ کو بینیفٹ بتائے جاتے ہیں دیٹ ہیز ٹو ڈو ود واٹر ایز ویل. اسلام میں ہوں. آپ پانی تو نہیں پی رہے ساتھ میں, جی میں بالکل, اسلام میں تو پانی بھوک اور پیاس دونوں کا روزہ ہے. ہاں جی. میں بالکل بھی اس کو اچھا یہ ایک نہیں سیکنڈ کر ذرا رہا, میں اس پاز کو. کیجیے گا, جی جی. ایسے رکیے گا, یہاں پہ کوئی کنزا جی آئی ہیں, کنزا جی مومن ہیں آپ؟ جی مس کنزا مومنہ ہیں آپ؟ کنزا جی بولیں گے نہیں اب. کیا نہیں ہے؟
اچھا آپ مسلمان ہیں. اچھا بات یہ ہے میری پیاری بہن, یہ آپ کے پیچھے شور بڑا چل رہا ہے, کوئی یہ خاص شور اتنا کیوں چل رہا ہے؟ یہ آپ کے پیچھے شور بڑا چل رہا ہے, کوئی یہ خاص شور اتنا کیوں چل رہا ہے آپ کے پیچھے؟ پنکھا چل رہا ہے. جی پنکھا چھت والا پنکھا چل رہا ہے. اتنی گرمی آ گئی ہے کہ پنکھا چلے وہاں پہ؟ ہاں جی. الحمدللہ. یہ ذرا پنکھے سے تھوڑا سا مائکرو فون کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں کیونکہ ورنہ آپ کی آواز کے ساتھ شور بڑا چل رہا ہے. میوٹ کر دوں؟ نہیں میوٹ نہ کریں, پھر بات کیسے کریں گے؟ اچھا چلے میں دوسرے روم میں جاتی ہوں. کچھ ایسا کریں نا کہ ذرا آپ کی بات ہمیں سنائی دے جائے, ورنہ اتنے شور میں آپ کی بات سنائی کیسے دے گی؟ چلیں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. واہ بہتر ہو, بہت بہتر ہو گیا, بہت بہتر ہو گیا. تھینک یو میری پیاری بہن. جی پیاری بہن, جی روزے رکھتے ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قرآن پاک ہے آپ کے پاس؟